اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نوٹیفکیشن جو ابھی 11/9/2025 کو لاہور ہائی کورٹ نے تمام جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کو بھجوایا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز مختلف ڈسٹرکٹ کے جو پنجاب صوبے میں ہیں تو ان کو بھجوایا گیا ہے، جس میں جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف سوٹس ہیں، مختلف کیسز ہیں، تو ان کی جو ایک میعاد مقرر کی گئی ہے کہ اتنے عرصہ کے اندر اندر کس کیس کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے کیا ٹائم پیریڈ ہے، مطلب کہ کون سے کیس کے لیے کتنا ٹائم پیریڈ اب فکس کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس کو میں سامنے آپ کے شیئر بھی کروں گا، آپ اس کو تصویر بھی دیکھ سکیں گے، بلکہ دیکھ رہے ہیں سکرین پر، اور ساتھ میں اس کو پڑھ کے آپ کو سمجھا بھی دوں گا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کا لیٹر نمبر ہے 15815/ ٹائم لائنز DG/DDJ ڈیٹڈ 11/9/2025۔ جاری کس نے کیا ہے؟ فرام دی ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری لاہور ہائی کورٹ لاہور۔ اور کس کو جاری کیا گیا ہے؟ 2 میں ہے آل دا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ان دا پنجاب، آل دا ججز پریزائڈنگ آفیسرز ایکس کیڈر کورٹس اسپیشل ٹریبیونلز ان دا پنجاب۔ پنجاب میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تھے اس کو یہ لیٹر فارورڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسپیشل کوئی ٹریبیونلز وغیرہ تھے، اسپیشل کورٹس تھی، تو ان سب کو بھی اس کی کاپی بھیجی گئی ہے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں۔ سبجیکٹ ہے 54th میٹنگ آف NJPMC، ٹائم لائنز فار ڈسپوزل آف ڈفرینٹ category of cases. With reference to the subject cited above, I have been directed to convey you that the National Judicial Policy Making Committee NJPMC in its meeting held on 18th August 2025 has approved the following timelines for disposal of various categories of cases. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل جوڈیشل کمیٹی جو پالیسی میکنگ کمیٹی ہے ریگارڈنگ جوڈیشری کے بارے میں، تو اس نے جو ان کی 18 اگست 2025 کو 54th میٹنگ تھی، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کس کس کیٹیگری کے کیسز کی کتنی ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے، تاکہ کورٹس جو بہت زیادہ ڈیلے کر رہی ہیں کیسز کو ڈیسائیڈ کرنے میں، تو ود ان ٹائم ان کو ایک ٹائم فریم دے دیا جائے تاکہ اس کے اندر اندر وہ کیسز کا فیصلہ کریں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ نیچے ایک آپ کو میں کالم دکھا رہا ہوں، تھوڑا سا بڑا کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے سیریل نمبر ہے، پھر کیٹیگریز ہے، پھر ٹائم لائنز ہے۔ نمبر 1 ڈکلیریٹی سوٹس لینڈ ڈسپیوٹس، آگے ٹائم لائنز ہے 24 منتھس۔ اس میں ہے ڈکلیریٹی سوٹس کون سے ہوتے ہیں؟ استقرار حق، دعویٰ استقرار حق۔ اب ان بریکٹ لکھا گیا ہے لینڈ ڈسپیوٹ، ایسا دعویٰ استقرار حق جو کہ کسی زمین کے تنازع کے بارے میں ہوگا، تو اس کو 2 سال کے پیریڈ میں 2 سال کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے، اس کی مکمل جو پروسیڈنگ ہے وہ چلائی جائے گی اور ود ان 24 منتھس اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 2 ہے ڈکلیریٹری سوٹس انہیریٹنس ڈسپیوٹس، دعویٰ استقرار حق جو وراثتی زمین کے متعلق ہوگا۔ پہلا جو تھا وہ کوئی بھی عام زمین ہے اس کے بارے میں تھا، تو اس کے لیے 24 منتھ کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے، جبکہ جو وراثتی زمین کا کوئی دعویٰ استقرار حق ہوا ہوگا اس کے لیے ٹائم پیریڈ ہے 12 مہینے 12 منتھس۔ آگے آپ دیکھیں اگر کالم نمبر 3 میں تو اس میں لکھا ہوا ہے۔ آگے سیریل نمبر 3
انجنکشن سوٹس، لینڈ ڈسپیوٹس۔ انجنکشن سوٹس ہے کہ جس میں سٹے وغیرہ کے جو سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، وہ والے جو زمین کے سٹے کے بارے میں جس میں کوئی انجنکشن گرانٹ کی جائے گی تو اس سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں تو اس کا ٹائم پیریڈ ہے 6 منتھس۔ نمبر 4 ہے ریکوری سوٹس، پبلک ریونیو منی میٹرز۔ اس سے مراد ہے کہ ایسے دعوے، ایسے کیس جس میں رقم کی ریکوری کا کیس کیا جائے گا، تو اس کے لیے 12 مہینے ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ 12 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 اسپیسیفک پرفارمنس کانٹریکٹ انفورسمنٹ، تعمیل مختص کا دعویٰ۔ اسپیسیفک پرفارمنس ہوتا ہے تعمیل مختص کا دعویٰ، ایسے دعویٰ جات جو کسی ایگریمنٹ کو انفورس کروانے کے لیے دائر کیے جائیں گے۔ جیسے اگر کسی نے ایک مکان خریدا یا پلاٹ خریدا، کچھ بیانہ وغیرہ دے دیا، کچھ اور رقم دے دی، لیکن دوسرا جو مالک تھا تو وہ آپ کے نام پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر رہا، تو آپ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کرتے ہیں، سوٹ پر اسپیسیفک پرفارمنس دائر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ 18 منتھس ہے، 18 مہینے کے اندر اندر سول کورٹ کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ رینٹ کیسز 6 منتھس کے جو رینٹ سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، جیسے بے دخلی آپ نے لگانی ہے، کسی کو اپنے گھر سے، مکان سے، دکان سے نکالنا ہے، تو اس کے لیے 6 مہینے کا ٹائم فریم دیا گیا ہے۔ نمبر 7 فیملی سوٹس، ڈیزولوشن، ڈاور، مینٹیننس، گارڈین شپس۔ اس کے لیے 6 مہینے کا ٹائم فریم مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے فیملی سوٹ سے مراد ہے کہ ایسے تمام کیسز جن میں کوئی عورت خلا لے رہی ہے، خرچے کا دعویٰ اس نے کیا ہوا ہے، حق مہر کی ریکوری کا دعویٰ ہے، سامان جہیز کا دعویٰ ہے، یا بچوں کی کوئی گارڈین شپ، کسٹڈی وغیرہ کے میٹرز ہیں، تو ان کے لیے 6 مہینے کا ٹائم ہے۔ نمبر 8 سکسیشن کیسز انکنٹیسٹڈ 2 منتھس۔ اس سے مراد ہے کہ سکسیشن سے ریلیٹڈ، کہ جیسے کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی رقم ہے، کوئی سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، تو وہ اس کے جو لیگل ایئرز ہیں انہوں نے نکلوانے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں دوسری طرف مخالف پارٹی تو کوئی نہیں ہوتی، انکنٹیسٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے 2 منتھس کا ٹائم فریم مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 ہے ایگزیکیوشن پٹیشن فیملی کورٹ ڈکری، کہ اگر ایگزیکیوشن پٹیشن لگائی جاتی ہے، فیملی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے تو اس کے خلاف، اس کے لیے 6 مہینے کی وہ ٹائم فریم دیا گیا ہے۔ ایگزیکیوشن پٹیشن بینکنگ کورٹس ڈگری، اگر بینکنگ کورٹ نے کسی کیس کا فیصلہ کیا گیا تو اس کی اگر اجرا لگائی گئی ہے، ایگزیکیوشن پٹیشن لگائی گئی ہے، تو اس کے لیے 12 مہینے کا ٹائم فریم ہے۔ ایگزیکیوشن پٹیشن سول کورٹ ڈکری، اگر سول کورٹ کسی بھی طرح کا کوئی سول کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی اجرا لگائی گئی ہے، تو وہ بھی 12 مہینے کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ ایگزیکیوشن پٹیشنز رینٹ میٹرز 3 منتھس، کہ اگر کوئی رینٹ میٹر میں ڈگری پاس ہوئی ہے، اس کی ایگزیکیوشن لگائی گئی ہے، تو اس کے لیے 3 مہینے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 کرمنل ٹرائل جوینائل اوفینڈرز JJSA 2018، کہ اگر جوینائل ہوتا ہے جو انڈر 18 بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے، ان کا تو اس کا ٹرائل ودن 6 منتھس کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ کرمنل ٹرائل پنشمنٹ ٹو 7 ایئرس، ایسے کرمنل ٹرائل فوجداری مقدمات جن کی سزا 7 سال تک ہے، وہ 12 مہینے کے اندر اندر ان کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ کرمنل ٹرائل پنشمنٹ ابو 7 ایئرس، ایسے فوجداری مقدمات، کرمنل میٹرز جن کی سزا 7 سال سے زیادہ ہے، تو ان کا ٹرائل 18 مہینے کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ کرمنل ٹرائل مرڈر 24 منتھس، وہ فوجداری مقدمات جو قتل سے ریلیٹڈ ہوں گے، جہاں پر کوئی قتل ہوا تھا تو اس کا کیس چل رہا ہے، تو اس کا فیصلہ 24 مہینے میں ہوگا۔ اور لاسٹ ہے 11 نمبر لیبر کیسز 6 منتھس، تو لیبر کورٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں، جو لیبر مزدوروں سے متعلق
تو وہ 6 مہینے کے اندر اندر ان کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو اس کی کاپیز ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو بھیجی گئی ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک لیٹر تھا جس پر عمل کیا جائے تو یقیناً کیس تھوڑا سا جلدی چلیں گے، لیکن صرف لیٹر جاری کرنے سے کیسز میں جلدی مشکل ہے، کیونکہ کورٹس پہلے ہی ان پر بہت زیادہ برڈن ہے۔ تو ڈیلی کی اگر لسٹ ایک سول کورٹ کی 150 کیسز کی ہے، تو اگر اتنے ودن 18 مہینے یا 24 مہینے ان کو فیصلہ کرنا پڑ جائے تو ایک کورٹ کی میرے خیال میں ڈیلی کی جو لسٹ ہے، کاز لسٹ، وہ 500 کیسز تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ کسی بھی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنے اس ٹائم فریم میں، چونکہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے ٹائم فریم مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی کر دیا جائے کہ کورٹس کی تعداد بڑھا دی جائے، ججز زیادہ کیے جائیں، مزید اس میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں ججز کی جائیں، تو اس طریقے سے یہ جو برڈن ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز صرف ٹائم فریم مقرر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے یہ رینٹ میٹرز ہے کہ اس کا 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کریں، یہ پہلے سے قانون ہی یہی کہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر فیصلہ کریں، لیکن آج تک دیکھا نہیں گیا کہ کبھی اس پر عمل ہوا۔ فیملی کیسز کا پہلے ہی قانون موجود ہے کہ 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہو، فیملی کیسز بھی 4 5 سال چل رہے ہیں۔ تو جب ایک قانون موجود ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو یہ تو ایک لیٹر ہے، اس پر عمل ہونا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ کورٹس پر بہت زیادہ برڈن ہے۔ تو اگر اس لیٹر پر یا اس طرح کے جو قانون آلریڈی موجود ہیں، اگر ان پر عمل کروانا ہے تو پھر کورٹس کی تعداد بڑھانی ہوگی، ججز کی تعداد بڑھانی ہوگی، اس طریقے سے پھر کام چل سکتا ہے، کیس کی تعداد کم ہو سکتی ہے، اور جو ٹرائلز ہیں وہ سپیڈی ہو سکتے ہیں۔ ادروائز صرف لیٹرز جاری کرنے سے بہت مشکل ہے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔